اس کا بچہ ترقی کرے، ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آتا، تو والدین ارادے، خیال اور بہت سے منصوبے باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی تو ہم دونوں یہ سوچتے تھے کہ جو ہمارا پہلوٹا ہوگا وہ ضرور میوزک خدا کے لیے بجایا کرے۔ یاد رکھیں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں خدا آپ کے لیے وہ کرنے کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، لکھا ہے جو ہوا بوتا ہے وہ ہوا ہی کاٹے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اور میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ خدا ہمارے لیے کرتا ہے، بشرطے کہ ہم خدا کے حکموں کی پیروی کریں۔ اور یاد رکھیں، جس شخص کی زندگی میں ترقی نہیں، جس شخص کی زندگی میں بڑھوتری نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے چلتی ہوئی لاش، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مردے ہیں۔ وہ مردے ہیں جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں آج ان تمام فیس بک فرینڈز کو، یوٹیوب پہ جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آج بہت ہی اہم بات خدا کے کلام میں سے کوشش کروں گا کہ وہ پوائنٹ جو خدا کے کلام کے عین مطابق ہے وہ ہم سیکھ پائیں۔ حزقیل کی کتاب، یہاں پہ درجے ہیں، درجے کا مطلب ہے یہاں پہ سٹیپس ہیں جو ایماندار، راست باز، بلکہ ہر شخص کی زندگی میں ہونے چاہیے جو خدا کے کلام کا یا یسوع مسیح کا بلیور۔ اس کی کنڈیشن یہ نہیں کہ وہ کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے، یو پی کا ہے، وہ کسی مذہب مسلک سے ہے، وہ کسی رنگ و نسل کا ہے، یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ 47ویں باب کی پہلی ہے، حزقیل کی کتاب، چیپٹر نمبر 47 ورس نمبر 1۔ کھڑے ہو کر اس کو پڑھیے بہت ہی پرزور۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے، لگ رہا ہے کہ وہ ہیکل سے کہیں دور تھا، اور کلام کہتا ہے خدا اسے پھر ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا۔ شاید وہ کچھ فاصلے پر ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ہیکل سے دور رہتا ہے، پر آج لگ رہا ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر ہے، اور پھر لایا، یا وہ پھر ہو کر چلا گیا تھا، پھر لایا دوبارہ خدا نے اس کو ہیکل میں بلایا۔ اور کیا دیکھتا ہوں؟ اور کیا دیکھتا ہوں؟ کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے، کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے۔ کہ پانی آستانہ سے مشرق کی طرف نکل رہا ہے۔ اور مزے کی بات، آپ دنیا کے جو نقشے پہ، ہم پاکستان کے اندر ہیں، دنیا کے نقشے کے اندر ہم کس سمت میں ہیں؟ ہیلیلویا۔ آپ اس کو نوٹ کریں، ہم دنیا کے اس خطے میں بیٹھے ہیں جو مشرق کی طرف ہے۔ آمین۔ حزقیل پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے جی، لیکن دیکھ کیا رہا ہے؟ دریا بہ رہا ہے۔ ہاللیلویا، دریا بہ رہا
6000 साल पहले। कहता है हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी बह रहा है और बह किधर को रहा है? मशरक की तरफ, जमीन की तरफ, साहिल की तरफ, महमूद की तरफ, अभी की तरफ, रुदा की तरफ बह रहा है, निका की तरफ, मशरक की तरफ ये दरिया बह रहा है और भरा हुआ दरिया। सूखा दरिया नहीं है, भरा हुआ दरिया सरदार की तरफ बह रहा है, प्रवीण की तरफ बह रहा है ये सदीक की तरफ। ये हिस्किल देख रहा है 6000 साल पहले। बह रहा है ये दरिया और बह रहा है मशरक की तरफ। जरा चलते हैं इस दरिया में क्या है। और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानब से बहता था जी। अब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया, तब वो मुझे शुमाली फाटक से बाहर आया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है बरौनी फाटक पर वापस लाया, और मुझे उस फाटक पर, बैरूनी फाटक पर जिसका रुख मशरक, मुझे जरा आपकी तवज्जो चाहिए, जिसका रुख बोलना है, जिसका रुख, ये मामूली बात नहीं है जो आज कर रहे। और कहता है जनूबी और दूसरे दरवाजों से निकलकर मेरे रुख को मोड़ दिया किस तरफ? मशरक की तरफ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा रुख मशरक की तरफ कर दिया। मशरक में कौन है? मशरक में हजमेरी था, मशरक में तुस्तान कलूनी, मशरक में मरियम बाग, मशरक में नासरुल कलूनी, मशरक में फैसलाबाद, मशरक में पाकिस्तान। दरिया का रुख भी मशरक की तरफ और मेरा रुख भी मशरक की तरफ। क्या है मशरक में जी? एक भरा हुआ दरिया, पानी से भरा हुआ जी, यानी मशरक मतलब है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरक के रुआ फाटक पर। और क्या देखता हूँ? और क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। और देखता क्या हूँ? दाहिनी तरफ कोई तिजोरी नहीं, देखता हूँ कोई गाड़ी नहीं, देखता हूँ कोई बंगला नहीं, देखता हूँ कोई नया सूट नहीं, देखता हूँ कोई नई ब्राजो नहीं, देखता क्या हूँ? पानी और पानी, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये पानी हालेलुया रुका हुआ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये पानी रुका हुआ पानी नहीं है। आपने लोगों से ये सीखा होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं गिरा पानी खलो जाता है ओ वो मार देता है, उसमें से बदबू उठना शुरू हो जाती है। पर जो पानी चलता रहता है, शेर आंधे में चल रहे पानी पाक हो जाते हैं। उनमें लोग अपनी बहुत सारी गंदगियां भी फेंकते हैं, बहुत सारी वेस्ट भी फेंकते हैं, पर वो चूंकि पानी चलता रहता है, बहता रहता है। और कलाम ये फरमाता है जिस पानी को मैंने देखा है वो रुका हुआ पानी नहीं है। ईमानदारों, रास्तबाजों, आपको खुदा ने रुकने के लिए नहीं बुलाया, आपको खुदा ने इसलिए बुलाया है कि जाओ, रुकना नहीं है। रुक गए तो मौत आ जाएगी, रुक गए तो दाऊद की तरह ट्रैप हो जाएगी और शायद हम शिकार हो जाएं उस गुनाह के जो हम सोचते नहीं है। दाऊद ये सोचकर छत पे नहीं चढ़ा था कि मुझसे गुनाह सजा हो जाए। हुआ यूं था कि जंग लगी हुई थी और दाऊद की जिंदगी का जो अहाता है वो ये है कि वो हमेशा जंग में रहता था। ईमानदार भी हमेशा हालात जंग में रहते थे और उनकी जंग जिस्मानी हथियारों से नहीं है, छुरियों से नहीं है, चाकुओं से उनकी जंग नहीं है। उनकी जंग रूहानी हथियारों से है। रूहानी हथियार उनके पास हैं और उनकी जंग उनके मुखालिफ गरजने वाले बब्बर, यानी शेर बब्बर। गरजने वाला बब्बर कौन है पता है?
शैतान, उससे हमारी जंग है। दाऊद जंग में जाता, और मजे की बात, जंग में खुदा उसके साथ, उसकी तलवार की धार से कोई बच नहीं सकता, दाऊद के आगे कोई ठहर नहीं सकता। दाऊद भी आम इंसान है, और वो जाति जुलूस के सामने तब गया जब वो बिल्कुल टीनेज में था। उसकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष, तकरीबन बिल्कुल जंग था। जो दावे करने वाले थे वो महाराज में बंद थे, और ये रोटी देने गया, और जाति जुलूस खुदा के लोगों पर लान तान कर रहा था, खुदा की कौम पर लान तान कर रहा था। अरब साहब, दुश्मन लान तान भी करते हैं, दुश्मन आपको क्लेम भी करते हैं, इल्जाम भी करते हैं। और याद रखें, दुश्मन की आवाज़ को पहचानें कि कौन सी है। दाऊद वहीं पे जम के खड़ा हो गया और कहता है, मैं इस जाति के लिए का मुकाबला करूंगा। रौला बह गया। उन्होंने क्या कोई भी आगे है, चुप रह लेकर है, दरबार में पेश किया गया। यंग है, बिल्कुल वाइट यंग है, खूबरू है। मजे की बात, खुदा उसके साथ। ताली मारनी है तो पूरी मारनी है। ये जरूरी नहीं कि सफेद बालों वालों को खुदा डिसाइड करता है। सुनिए ना बच्चों, आप यंग पीपल सुनिए, खुदा नौजवानों को डिसाइड करता है। मैं उस वक्त 7वीं जमात का स्टूडेंट था जब मुझे निजात का तजुर्बा हुआ, और मुझे आज भी वो मंजर याद है। मेरे मोहम्मद सरदार एल सरदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास कैटल हुआ करती है, एक बड़ी इबादत थी लीलाबाद के अंदर, पुराना चर्च। अगर पुराने जानने वाले यहाँ पर बैठे भाई सदी को भी पता है, जो लीलाबाद में गली के अंदर दाखिल होते ही कोने पे पहला चर्च था, वो उसको बरादरी चर्च भी कहते हैं, मुखलिया चर्च। वहाँ पे इबादत थी, मैं भी बह गया। इसलिए नहीं कि इबादत अटेंड करने जा रहा था, चलो शुगर में नहीं हो जाए, इसीलिए इसी गर्ज से बैठ गया। और जब वहां पहुंचा तो देखता क्या हूं कि लोग वहां पे एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, चर्च में दीवारों पे लोग बैठे हुए, मैं पीछे जूतियों में, ऐसे ही जूतियां बिक्री बड़ी थी, और मैं जूतियों को पड़ गया सबसे पीछे, सबसे छोटी सी उम्र में 7वीं का स्टूडेंट। और जब खुदा के खादिम ने कलाम का हिस्सा पेश करना शुरू किया तो मुझे वहां भी समझ आ रही थी कि ये शख्स क्या है। मेरे दिल को खुदा ने खुद उससे, मैं अपनी गर्ज से गया था, लेकिन खुदा को मुझसे गर्ज थी। दाऊद गर्ज रोटी है, रोटी देने गया अपने भाई को टिफिन में, पर वहां दुश्मन है। और कलाम में लिखा है बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कहा ये होता कौन है, हमारे खुदा की तकफीर करने। और पुराने के आप चल दौड़ जा, ऐसे बड़े बड़े आराम ना बैठे तो तुम की करेंगे। और क्या नहीं, लगता गल बहुत ज्यादा बढ़ गई। दरबार में पहुंची साउल के पास, उसने कहा उसको लाओ तो सही है, कौन है जिसने हिम्मत दिखाई है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। दरबार में पेश करो उसको। नौजवान, हालेलुया, अभी की उम्र का, रसद की एज का, साल की एज का नौजवान दरबार में दाखिल होता है। तलवारें पर्चियां लगी हुई, वहां पे लोग हैं, ये खाली आ रहा, कुछ भी इसके पास नहीं है। नहत्ता पेश होता है, इंटरव्यू, बादशाह कहना रहा कल सुनी है तेरी भी, तू बड़ा रवा पाउंडे हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, जो मैंने सुना है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर, क्योंकि मेरे दिल में खुदा के
کلام کی غیرت ہے، اور جو جس کو میں سن کے آیا ہوں وہ خدا کے کلام کی تکفیر کر رہا ہے اور میرے خدا پر نام کام کر رہا ہے. میری یہ برداشت سے بات ہے. اور بادشاہ نے کہا تو کی کر رہے گا؟ اے دیکھ میں ساؤں والے برسی میں میرا کوئی سانی نہیں کر دے میرا. اور سکتا نے اور بھی مثالہ دیتی ہوں یعنی جی جسی کہنے لے اے ہم بچے بچے جے پڑھ رہے ہیں پادری صاحب جی خدا کے حضور ایج کو یہ اہمیت نہیں ہے. خدا کے حضور توجہ اہمیت رکھتی ہے. بچپن بھی غصہ نہیں ہے. میں جوتیوں میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ خدا کا کلام ہے. اور دیکھیے آج خدا نے مجھے جوتی سے اٹھا کر یہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں. داؤد کو تجربہ تھا خدا کی آواز کا. اچھا بادشاہ نے کہا تم کی کر رہے ہیں؟ تو اپنے غلطی سنا. کہتا میں بادشاہ سلامت جب بھیڑیں چراتا ہوں جنگل میں بھیڑیے ہیں وہاں اور کبھی کبھی میری بھیڑ کو دبوچتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اور جب بھیڑیا میری بھیڑ کو اٹھاتا ہے تو میں اس کا پیچھا کرتا ہوں. ذرا اس کی رفتار چیک کریں. پریز گاڈ. ہلیلویا. بھیڑیے سے بھی تیز اس کی رفتار. خدا کو برق رفتار ہونے چاہیے. ہرے ہوئے پورے خدا ہونا چاہیے جڑے تھک جاتے ہیں. وہ چاہیے جو لڑ جاتے ہیں. برق رفتار گھوڑے. اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا جب بھیڑیا چراتا ہے میری بھیڑ کو تو میں اس کا پیچھا کرتا ہوں اور اس کے پنجے سے اپنی بھیڑ کو چھڑاتا. بھیڑ لوگ کیسی کریں بھیڑیے کو لوگ پیڑ سے ڈانا سوکھا کام نہیں. یہ جو بزرگ ہیں یہ سمجھ لینے کی بات مشکل ہے. بوٹیاں ہو جاتی ہیں. اس کے جبڑے بڑے تیز ہوتے ہیں. پر کلام میں لکھا ہے داؤد اپنی جنون کو کہتا ہے میں اس کو چھڑاتا ہوں بحفاظت اور دشمن کا اس بھیڑیے کا جبڑا چیر دیتا. انہیں کیا ہو ایک نہیں دو نہیں طاقت ہوئے گی جاتی ضرورت سے. بادشاہ متاثر ہے. انہیں کیا ملا کامرہ ہے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو آپ اسپیشل تو وہ حیران ہوتے پیسہ وہی تو کچھ کیتا نہیں تو اسپیشل بڑے. اس نے کہا اچھا لے میں جانے سے جانے نے میرا لباس پایا. وہ لکھا انہوں نے لباس پایا تو ترے ہی نہیں گیا. انہوں نے کہا بادشاہ میرے کو سن میں اپنی فلاخن لوں گا جس کا مجھے تجربہ ہے. دیکھ لو فلاخن لی اور 5 چکنے پتھر لیے کہ 4 استعمال نہیں ہوئے. ایک کی ہلیلویا ہلیلویا. میں پورا زور لا رہا کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ مجھے سنتے ہیں لائف سنتے ہیں اپنے گھروں میں. پہلا ہی پتا ہے وہ جاتی تو دیکھا وہ پوزیشن دیکھی وہ ایج دیکھی کہ انہیں کیا بڑے بڑے مر گئے ہیں اسرائیل سے. اور کوئی پہلوان کھڑے ہو ایک ہی بچوں میں لے کر دیتا ہے. انہیں کہا تیری میرا گوشت ہے حوالے پرندے میں کھانا تیرا میں بچوں میں کر دیں گا. آ جو ہو گیا پہلا تو بالا اور اچھی لے کر آتا ہے اور جان جو ہوگا آیا میدان میں اور گھمائی وہ فلاخن اور کلام میں لکھا اتنی سپیڈ سے وہ پتھر اس کی طرف پھینکا
ان سمجھ لیا ہاں ایتھوں کی خالص گزان بے سیر دیا اس نے اور فرشتوں نے وہ پکڑ اس دشمن کیا تو نہیں بنتا یہ لفظ دیکھو گر گیا ہے ایک پیار اتنی ہے دے دو کیسا دلیر ہوئے گا صاحب ہے 16 سال کی عمر شاید 15 سال کی عمر شاید اس سے بھی کم ہوئی کتنا مزہ آیا ایڈا بڑا جسا اتنے چڑھ کے پوری تلوار نے جب سر میزے نے چلایا نا کام نہیں کر کے پھر اسرائیلی دوائیاں نہیں لایا سو نے خزانوں کو مار کر دو چھوٹی عمر میں ہی بادشاہ کینگڈم اس کو نصیب ہوئی اگر آپ چھوٹی ایج میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صاحب زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی پریزنس کی اور اس کی حضوری دریا بڑا تھوڑا پانی بہت پانی میں کدھر ہوئی ہے مشرق میری اور آپ کی طرف مشرق کی طرف تھی اس کو ختم کروں گا اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں قمائش کی ڈوری اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں قمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھا کر 1000 ہاتھ نام مشرق کی طرف بڑھا کر 1000 ہاتھ نام اور مجھے پانی میں سے چلایا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹکنوں تک اور پانی کی پوزیشن کیا ہے پانی ٹکنوں یہ دیکھیں یہ کپڑے ہوتے ہیں آپ پنجابی جو چھوڑے نہیں ہوتے ایسے کیوں لے رہے اس چیز سائنس میں کسی کو یہ لگتے ہیں جو پانی تخنوں تک پانی ہے ناپنے والے نے قمائش بتائی ہے ڈیٹیل دی ہے پانی تو ہے دریا پورا بہ رہا ہے اور پانی کے دریا برابر ہے پانی سے بھرا ہوا دریا ہے پر اپنی پوزیشن دیکھتا کیا تھا جب میں تو لیا اور بھی ہے کچھ پھر اس نے 1000 اور ناپا 1000 ہاتھ اور تسلی نہیں ہوئی پیمانہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ کچھ اور چاہتا ہے بس تارک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے تجھے ترازو میں تولا کو کام کرنا اور لکھا ہے جب اس نے یہ سنا وہ گرا پچھاڑ کھا کر اور ہو گیا ارے خدا جب تجھے تولے تو کم نہ نکلنا تیرا وزن پورا ہو تیری تکلیف کا بیلنس پورا ہو تیرا گراف پورا پورا ہے تیری کنڈیشن خدا کے حضور میں پوری ہو تیرا وزن پورا ہو تیری سوچ پوری ہو تیرے خیال پورے ہو تیری پاکیزگی کا معیار پورا پورا ہو ان بیلنس نہ ہو دگن والا معیار نہ ہو 1000 اور نفع اور اب آپ ذرا دیکھیں مجھے ذرا پھر مجھے آج آپ اس بچے کی ضرورت پڑے گی پانی بند گیا ہے تے پانی کتنے تک آ گیا ہے گھٹنوں تک میرا سمجھ آ رہی ہے دریا برابر پورا بہ رہا ہے پر جب یہ چلتا ہے اس کی گمائش کرتا ہے بچتا ہے تھوڑا جا کام کرتا ہے
وقت سو تیرے اتنے کدی بھی ناراض ہوگا ہے رب تیرے واسطے کرے گا پوچھ کے ہمیں فرمان وہ کتنا پیارا وہ انسان جتنے واسطے پوچھ کے پجے کرنا ہے اسپیشل ہے وہ گھٹنوں تک پانی حزقیل 6000 سال پہلے فیصل آباد میں دیکھ رہا ہے مراد مسیح تیرے گھٹنوں تک پانی اشرف مسیح وہ دیکھ رہا ہے تیرے گھٹنوں تک پانی 6000 سال پہلے وہ دیکھ رہا ہے مشرق میں دریا بہ رہا ہے اور پانی کا معیار چیک کر رہا ہے 1000 ہاتھ اور ایسے ہوتا ہے جی پھر لوڑ پہنی ہاں جی جی پادری صاحب پھر 1000 اور ناپا اور اس میں سے مجھے چلایا نادا دریا میں ٹھہرنا نہیں اسٹاپ نہیں نو اسٹاپ اور اس نے کیا کہا تھا جاؤ اور ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں لکھتا جب صبح میں بیٹھ جاتے ہیں ڈاکٹر نے صبح دیو نا روٹی کھانا بھی ٹائم نہیں سکے گا وہ دستا ہے اپنی کتاب کہتا ہے جب ان کے کان میں یہ آواز پڑتی تھی نا جاؤ پھر روٹی ہوتی چھڑ دیں انہوں نے ایسے اسی ہفتے ایک دن آنا ہوتا ہے کہ وہ بھی دے یقین جانیے جب دریا بہ رہا ہو تو پانی کے اندر کھڑے نہیں ہونا اس میں چلتے رہنا ہے اور چلتے رہنے میں ہی آپ کی اور میری بھلائی ہے اور لوگ کہتے دوڑوں کو شکار ہو جائیں گے ایک دن ہی جانے چلے گیا کلام ٹھیک ہے وہ اس سے دن شکار ہو چھت پہ ٹہلنے گیا اور گناہ کا مطلب رکنا نہیں اور پھر ایک اور 1000 ہاتھ ناپا اور پانی لوگ ایک اور 1000 ہاتھ ناپا اور پانی عرب صاحب کام بڑھ رہے ہیں اس کی اندر ذرا تھی چاہتی بارہ میں چل کام بڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ کو جی ہاں ریئلٹی ہے حقیقت ہے اس کو چھپائے نہیں اکثر پتا کیوں ہوتا ہے آج چلے والی بات سے رکھی اچھا ہوتا کیا ہے چندے والی باسکٹ سے چندہ پہ جاتا ہے تے ایلڈر صاحب کی کر دے رہے یا فلاں صاحب فٹافٹ آ کے نا کوئی نہ کوئی کتاب ہے یا کوئی شہر وہ دے دے چندہ کو شرم دے پائے یہ بات تو سمجھ ارے اگر چندہ چھپانے کے لیے تمہیں ڈالا ہے تو یہ قابل قبول نہیں چندہ ایسا ہونا چاہیے نظری آئے ہو اپنا چمتا مانے ہیں خدا کے لیے کمر تک بھی برداشت نہیں ہے بیت رار دریا کدھر کیا کمر تک آگے ہے پانی آگے چلیں گے ذرا پلیز ایک 1000 ہو نہ پیا ہو سکتا میرے کو پانی تو ڈر ہی لگتا ہے بس خدا کے دریا میں کوئی ایسی چیز وہ کہتے تھے نا پاک رو کے دریا میں ہم ڈوب جائیں
आंसू के दरिया से हम डूब गए थे मर जाओ, डूब के मर, डूबना नहीं तैरना। इसके लिए क्या कहना है, नौबत कितने तक आ गई है, तैरने की नौबत आ गई है। हालेलुया। तैरना होगा नहीं सी पर फरिश्ते ने सवाल किया एंड करेगा ते पानी को आगे बढ़ता है, पानी तेरे पीछे पीछे, तू पानी दे। मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती और मेरे पीछे पीछे चले। अपनी मर्जी मारत नहीं। और साहब अगर इसके दरिया मशरक की तरफ देख रहा है तो अपने आप ही खुदा के कलाम और नोट कीजिए कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने की कोशिश कीजिए। खुदा उन्होंने इस कलाम के सबब से